بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل۔ تو ہمارے پروفٹ سیریز میں خوش آمدید آپ کو۔ آپ دیکھ رہے تھے پروفٹ سیریز، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام ان کے واقعہ چل رہا تھا ہمارا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ تخلیق آدم سے قبل اعلان خلافت اور ملائکہ کی شخص۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملائکہ اور علمی فوقیت، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علمی فوقیت کتنی ہے۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی علمی برتری واضح کرنے کے لیے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ ان چیزوں کے نام سے جن سے لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں تعارف اور واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، جانور، زمین، آسمان، میدان، سمندر وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رکابی اور حنڈیا حتیٰ کہ ریح تک کا نام بھی سکھا دیا، خواہ با آواز ہو یا بلا آواز۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ملائکہ کے نام سکھائے، اور عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کے نام سکھائے، مگر صحیح قول یہی ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و خاص کے نام سکھائے۔ اس قول کی تائید میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے با حوالہ سعید، حشام اور قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تمام مومنین جمع ہو کر آپس میں کہیں گے، اگر ہم اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کرائیں تاکہ اس مشکل مرحلے سے نجات نصیب ہو، چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیں تاکہ اس مشکل مرحلہ میں ہمیں نجات نصیب ہو۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا، ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کی روبرو کر دی، پھر فرمایا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق نہیں پیدا فرمائے گا جس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوگا۔ چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا، آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو آپ نے ہم کو دیا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر وہ جس قدر علم وہ خود دینا چاہتے۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ سو جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام مبارک نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو تم دل میں رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں ظاہری اشیاء کو جانتا ہوں
उसी तरह मख्फी और पोशीदा अशिया को भी जानता हूँ। अब इस आयत में देखें वअलमु मा तुबदूना, मैं जानता हूँ जिस बात को तुम जाहिर कर देते हो। से मुराद फरिश्तों की ये बात है, क्या आप जमीन में ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो फसाद करेंगे? मा तुम तकतुमूना, जिस बात को तुम दिल में रखते हो। इस इब्लीस का आदम पर बर्दरी का तसव्वुर और दिल में जज्बा तकब्बुर रखना मुराद है। मा कुंतुम तकतुमूना से मुराद फरिश्तों की ये बात है कि अल्लाह ताला ने हरगज ऐसी कोई मखलूक नहीं पैदा करेगा जो इल्म और मर्तबा में हमसे बदतर हो। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपकी मलाइका पर इल्मी फौकियत। तो अल्लाह ताला ने खुद ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुद ही सब कुछ सिखा के खुद ही सरबराह बना दिया और खुद ही मलाइका पर सरबराही दे दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक और शेयर करें। तो आप देख रहे हैं वसीम कादरी चैनल, मैं सूफी मोहम्मद वसीम कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहमो करम फरमाए।